علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور جنہوں نے انکار کر دیا اور جھٹلایا ہماری آیتیں وہ جہنم والے ہیں، وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری نعمت کو جو انعام فرمایا تھا میں نے تم پر، اور پورا کرو میرا عہد کہ میں پورا کر دوں تمہارا عہد، اور بس مجھی کو تو ڈرا کرو۔ تفسیر۔ اور جنہوں نے انکار کر دیا اور جھٹلایا ہماری آیتیں، احکام و کتب، صحیفوں، انبیاء اور رسولوں، ان کے معجزوں کو نہ مانا تو وہ کافر ہیں، اور جتنے کافر ہیں وہ جہنم والے ہیں، اور صرف چند روزہ نہیں بلکہ وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی نجات ہی نہ ہو سکے گی۔ اے اولاد یعقوب یہودیوں، میرا احسان مانو اور یاد کرو میری دی ہوئی نعمت کو جو محض اپنے کرم سے انعام فرمایا تھا میں نے تم یہودیوں پر۔ اب بھی اگر تم اپنا غداری کا رویہ بدل دو اور پورا کرو میرا عہد جو میں نے مضبوطی کے ساتھ تم سے لیا تھا، تو یاد رکھو کہ میں بھی پورا کر دوں تمہارا عہد جو میں نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ اور تمہاری ساری بدعہدی کی بنیاد اس پر ہے کہ مجھ سے نڈر ہو چکے ہو۔ اگر وفادار بننا منظور ہو تو بس مجھی کو تو ڈرا کرو، پھر تمہیں کسی کا ڈر نہ رہ جائے گا۔ صدق اللہ مولانا عظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات کریمہ میں اپنے محبوب کی شان و شوکت بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ تو ایمان والے ہیں جو ان باتوں کو مانتے ہیں، جو میرے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے پہلے بیان فرما دی۔ اب اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے اور بیان فرما رہا ہے کہ اور وہ لوگ، ان کا کیا، جنہوں نے میرا انکار کیا، میرے انبیاء کا انکار کیا، ان کے معجزوں کا انکار کیا، ان کے عظیم المرتبت ہونے کا انکار کیا، ان کے بالا تر ہونے کا انکار کیا، اور میں نے جو کچھ بھیجا اس سے منحرف ہو گئے، پلٹ گئے، اسے ماننے سے منع کر دیا، تو ان کا کیا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ان تمام چیزوں کو جو کچھ میں نے میری نشانیوں کے طور پر ان کے پاس بھیجا تھا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہے، اور انہیں اس میں ڈال دوں گا، اور ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن کے لیے ڈالوں گا اور پھر نکال لوں گا۔ یہ تو ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا، مانا سب کچھ، پھر بھی گناہوں کی طرف مائل رہے، یہ ان کے لیے ہے کہ انہیں بھی سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا تو جائے گا، پر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ رب العزت ان کے ایمان کے طفیل، اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور عزت کرنے کے طفیل انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن جنہوں نے سراسر ماننے ہی سے انکار کر دیا، جنہوں نے کبھی عمل کیا ہی نہیں، جنہوں نے اس کی عظمت کا اقرار کیا ہی نہیں، تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں میں جہنم میں ڈال دوں گا، اور ایسا ڈالوں گا کہ اس جہنم سے وہ کبھی نکالے ہی نہیں جائیں گے۔ یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، اس کے رسول کا، ان کی کتابوں کا، ان کے صحیفوں کا، جو کچھ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کے طور پر نازل فرمایا۔ اور یاد رہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہدایت ہے، جب سے نازل ہوئی تب سے قیامت تک کے لیے،
تو ہر دور کی باتیں اس میں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے۔ تو اب ذرا غور کرے کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے امت محمدیہ کی نازل کردہ کتاب میں۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی کتابوں میں ان سے وعدہ لیا تھا، ان کے انبیاء کے ذریعے، کہ میرا آخری نبی آئے گا، اس پر تمہیں ایمان لانا ہے اگر اس زمانے میں تم موجود رہو، اس کی عظمت کا اقرار کرنا ہے، اس کی عزت بجا لانی ہے، اس کو تکلیف سے بچانا ہے۔ یہ وعدے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے لے رکھے تھے۔ تو انہی وعدوں کو اللہ رب العزت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں جو یہودی بنی اسرائیل کی جو قوم کے لوگ موجود تھے ان سے خطاب فرما رہا ہے اللہ رب العزت، اور ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیا۔ یہ ایسی قوم ہے جن پر اللہ رب العزت نے من و سلوہ نازل فرمایا۔ من و سلوہ جنت سے اترنے والا ایک حلوہ اور ایک پرندے کا گوشت ہوا کرتا تھا، جو کھانے کے وقت جنتی دسترخوان لگتا، اس پہ وہ کھانا اترتا، وہ کھاتے اور فارغ ہو جاتے۔ انہیں نہ پکانے کی ضرورت تھی، نہ تلاش کرنے کی ضرورت تھی، نہ اگانے کی ضرورت تھی، کچھ بھی نہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے یہ خود پر مسلط کیا اللہ رب العزت کی نعمت کو ٹھکرا کر کہ وہ کھیتی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے بڑے انعام و اکرام ان پر ہوئے، بڑے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے ان کے بیچ میں بھیجا، ان کی اصلاح کے لیے اپنی نشانیاں بھیجی، اپنے عذاب بھیجے تاکہ وہ ڈر جائیں رب سے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور پورا کرو وہ اس وعدے کو جو میں نے تم سے لے رکھا کہ میرے حبیب پر تم ایمان لاؤ گے، میرے آخری نبی پر تم ایمان لاؤ گے، ان پر جو کتاب میں نازل کروں گا اسے مانو گے۔ لیکن بنی اسرائیل اسے نہیں مانتے تھے، بنی اسرائیل نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ آج تک یہودی اور مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نبی مانا ہی نہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت انہیں یہی وعدہ یاد دلا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اگر تم میرا وعدہ پورا کرو جو تم نے مجھ سے کر رکھا ہے اپنے نبیوں کے واسطے سے، ان نبیوں کے عطا کردہ صحیفوں کے واسطے سے، تو اگر تم اس وعدے کو پورا کر دو تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو میں نے جو تم سے انعام و اکرام کا وعدہ کر رکھا ہے، عزت و سربلندی کا وعدہ کر رکھا ہے، میں اسے پورا کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو اور اللہ رب العزت اور مجھ سے ڈر جاؤ، اگر تم میری تعظیم و تکریم اور میری عزت و جلال کی وجہ سے یہ نہیں کرتے ہو تو کم از کم مجھ سے ڈر کے ایسا کرو، اور اگر تم نہیں ڈرتے ہو تو پھر اپنی خیر بناؤ۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے لیے تو ہے ہی، اگر ہم اسے خود پر ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کو بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے، تو ذرا غور کریں کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ہم سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے تم سے مسلمان ہونے کے طور پر، مومن ہونے کے طور پر، مجھے وحدہ لا شریک ماننے والا ہونے کے طور پر، میرے نبی کو آخری نبی اور رسول جاننے کے طور پر، اس پر ایمان لانے کے طور پر میں نے تم سے کچھ وعدے لیے تھے، میں نے تم سے وعدے کروائے تھے، تم نے اس پر لبیک کہا تھا مجھ پر ایمان لا کر، میرے رسول کو آخری رسول جان کر، تو وہ وعدے تم نے پورے کیے یا نہیں؟ تو ذرا ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جن چیزوں کا ہم نے ایمان کے حصے میں رکھ کر وعدہ کیا ہے، کیا ہم ان وعدوں کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان احکامات پر عمل کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم پر نازل فرمائے؟ کیا ہم تو اب غور کرنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی ان وعدوں کو پورا کرتے ہوئے گزر رہی ہے، ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزر رہی ہے، یا ان وعدوں کو توڑتے ہوئے گزر رہی ہے، ان احکامات کی حکموں کی نافرمانی کرتے ہوئے گزر رہی ہے؟ یہ ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو خود کو تولنا ہے اس ترازو پر کہ ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں۔
اللہ رب العزت نے دونوں پہلو بیان فرما دیا کہ فرما بردار ہوگے تو یہ انعام و اکرام دیا جائے گا، نافرمانی کرو گے تو یہ سزائیں تم پر مسلط کی جائیں گی۔ دونوں اللہ رب العزت نے واضح کر کے بیان فرما دیا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اگر کسی سے ڈرو تو مجھ ہی سے ڈرو، تو مجھ سے جب ڈرو گے تو کوئی تمہیں نہیں ڈرا سکتا۔ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا ہے دنیا اسے ڈراتی ہے۔ یہ غوث پاک کا قول ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولوی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، صوفیاء کرام محبتوں کے رشتے جوڑتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا غوث اعظم سے بھی بڑا کوئی صوفی ہے؟ غوث اعظم نے برجستہ فرمایا کہ جو شخص مجھ سے نسبتیں جوڑتا ہے، مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ پابند شرع نہیں ہے، تو غوث پاک فرماتے ہیں اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ غوث پاک یہ فرما رہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ تقوی کی بنیاد شریعت ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین مدنی میاں مدنی باوا فرماتے ہیں کہ حضرت کا فرمان ہے کہ اگر شریعت سر کے بال ہیں تو طریقت مانگ ہے، تو جب تک شریعت نہیں ہوگی تب تک طریقت کا کوئی وجود نہیں۔ تو جب تک پابند شرع نہیں ہوگا کوئی، وہ اللہ رب العزت کا برگزیدہ اور مقرب بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے بڑے نصیحتیں، بڑی نشانیاں ہمیں عطا فرمائی ہے، بڑی علمی شخصیات عطا فرمائی ہے، روحانی شخصیات عطا فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈر کر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی، پرہیزگاری، شریعت کی پابندی عطا کرے۔ الفاتحہ حضرت